نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. مفتی منیر الرحمان کی تحریر سے ماخوذ شدہ 26ویں پارے کا خلاصہ و تفسیر اور مضامین قرآن اس ویڈیو میں بیان کیے جا رہے ہیں. سورہ کاف کی آیت نمبر 15 سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم ہے، اور ماں نے حمل اور وضع حمل کے دوران جو بے پناہ مشقتیں اٹھائیں ان کا ذکر ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے. چونکہ حدیث کی روح سے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ ممکنہ طور پر کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے. پھر قرآن نے بتایا کہ صالح اولاد پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا جو اس نے اس پر اور اس کے والدین پہ کی شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرتی ہے، اور اس بات کی بھی دعا کی کہ مجھے اپنے پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اطاعت گزار بندوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے وفا شعار اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں. یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا ہے. اس آیت میں ابتدائی طور پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، لیکن ماں کی قربانیوں کا قرآن نے زیادہ ذکر فرما کے اس کے استحقاق کی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی مزید تاکید فرمائی. آیت نمبر 29 سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کے حاضر ہونے کا ذکر ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے قرآن سنا، جو اپنی قوم سے کہا ہم نے ایسی آسمانی کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. ان جنات نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی طرف بلائی جانے والی دعوت کو قبول کرو، اس پہ مان لو، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا. اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ کی گرفت سے اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اس کے بعد سورہ محمد ہے. غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قوانین نازل نہیں ہوتے اور یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. سورہ مبارکہ کی آیت 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جائے. انہیں قید کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکیں، یا ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو تو ان پہ احسان کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے یا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. آیت نمبر 15 سے اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنت کی نہروں میں ایسا شفاف و تازہ پانی ہوگا جس میں کوئی باسی پن یا تغیر نہیں ہوگا. دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا. شراب طہور کی ایسی نہریں ہوں گی جو لذت سے معمور ہوں گی، اور خالص اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل سلیم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا ان عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے یا ان کی راہ پہ چلا جائے جو دائمی طور پہ جہنم میں رہیں گے، اور انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. اس کے بعد سورہ فتح ہے. آیت نمبر 8 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. اور مزید فرمایا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. آیت 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیت رضوان کے منظر کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت در حقیقت اللہ ہی سے بیعت ہے. آیت 11 میں جہاز سے پیچھے رہنے والوں کی حقیقت سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ بہانے بازی کریں گے، ہم اپنے مال اور اہل خانے کی مصروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، سو ہماری خطا معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے منہ سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. آیت 18 سے اللہ تعالیٰ نے ان وفا شعار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور جانثاری کی، اپنی رضامندی کی قطعی سے نوازا. پر جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے ایمان کی صداقت، اخلاص اور بے ریائی ہر قسم کی شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں دل میں کوئی بھی بدگمانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس سند رضا کی نفی ہے. رسول اللہ نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم بے خوف و خطر ہو کر بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، مگر جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ معاہدہ حدیبیہ کی شرائط کے تحت صحابہ کرام کو عمرہ ادا کیے بغیر احرام کھولنا پڑا تو بعض صحابہ کرام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی. انہوں نے اپنے قلبی اضطراب کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچ کر دکھایا.
اور ایک نہ ایک دن تم ضرور بے خوف و خطر سر کو منڈاتے ہوئے یا بال تراشواتے ہوئے انشاءاللہ حرم کعبہ میں داخل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عنقریب فتح کی بھی نوید سنائی۔ اس صورت کی آخری آیت میں رسول اللہ کے صاحب کی وہ صفات بیان فرمائی گئی جو پہلے تورات اور انجیل میں بیان کی گئی تھی کہ وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں، آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ اے مخاطب تو جب بھی انہیں دیکھے گا اللہ کی عبادت میں مشغول پائے گا، وہ اللہ کے فضل اور رضا کے طلبگار ہیں اور ان کی جبینیں سجدے کے اثر سے روشن ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بیان فرمائے گئے ہیں کہ ان کی آواز کو اونچا کرنا بھی ان کے ادب کے منافی ہے۔ ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنا بھی ایسی ادبی ہے جس سے ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، اور اہل ادب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی نوید سنائی گئی۔ آیت 9 میں مسلمانوں کے متحارب گروہوں میں عدل و انصاف پہ مبنی صلح کا حکم دیا گیا اور اخوت ایمانی کا بیان ہوا ہے۔ اس صورت کے دوسرے حکم میں اخلاق کی تعلیم، خاص طور پہ مسلمان مرد و زن ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی ابجوئی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، دوسرے کے پوشیدہ احوال کو سراغ نہ لگائیں اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اور پھر غیبت کو اتنا گناہونا جرم قرار دیا گیا کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچنا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ انسانیت کی اصل ایک ہی یعنی سب آدم حوا علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور قبائل اور ہر ادیان تفاخر کے لیے نہیں، قبائل اور برادریاں تفاخر اور فخر کے لیے نہیں، تعارف کے لیے ہیں۔ سورہ کاف ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، یعنی آسمانوں کی رفت اور شمس و قمر اور کواکب و نجوم سے اس کا مزین کرنا، اس میں کسی شگاف کا نہ ہونا، زمین کی وسعت اور اس میں بلندہ بالا پہاڑوں کو لنگر کی طرح ثبت کر دینا، آسمان سے بارش کا برسنا اور اس سے طرح طرح کا اناج، پھل پھول اور باغات کا اگانا، مردہ زمین کو زندہ کرنا۔ آیت نمبر 16 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، اس کی شریک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ظاہری اعمال تو درکنار اس کے دلوں و دماغوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور کربی واردات کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زاریات آیت 15 سے اہل تقویٰ کے انعامات خروی کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمت مال سے نوازا ہے ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے، اور ان کا بھی جو نعمت مال سے محروم ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی بشری شکل میں آمد اور ان کی طرف سے ضیافت کے اہتمام کا ذکر ہے، اور فرشتوں کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے پہ جو انہیں بتقاضۂ بشری خوف لاحق ہوا اس کا ذکر ہے، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔